کہ آپ نے رہا ہوتے ہی یہ کہہ دیا کہ بھائی میں سب کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کرتا ہوں، لیکن ساتھ ایک اور جملہ بھی بولا تھا، وہ بھلا دیا، کیا کہا؟ کہ وہ دعوت کا جو نقصان پہنچا ہے، ہاں تو یہ دعوت کی بات ہے نا، اس پہ میں معاف نہیں کرتا۔ نہیں مجھے بتائیں، میں نے ان کو یہ کہیں پر کہا ہے کہ تم لوگ میرے ماں باپ کو گالیاں نکالتے ہو، میں اس لیے تمہیں کچھ کہہ دوں؟ تو یہ دعوت کی بات ہو رہی ہے نا، ان کے بابوں نے دعوت کے لیے کام ڈالا۔ ذرا سوال لے لیجیے آپ کہ دعوت کا جو نقصان آپ نے پہنچایا میں معاف نہیں کروں گا، لیکن اپنی ذات کے تک کے لیے معاف کرتا ہوں۔ جو میں نے جیل میں تنہائی کاٹی یا میں نے تکالیف برداشت کے علام مجھ پر گزرے، میں معاف کرتا ہوں آپ کو۔ علی بھائی آپ کو نہیں لگتا کہ مستقبل میں آنے والا انجینئر محمد علی مرزا آپ جیسے وسائل نہیں پا سکے گا، اس کو بھی یہ مولوی طبقہ پکڑ کے اندر کرائے گا؟ وہ کس طرح سے معاف کرے گا؟ اگر آپ آج معاف نہ کرتے اور یہ تمام لوگ اندر ہوتے، اپنا اپنا کیا بھگتتے، تو شاید آنے والا انجینئر محمد علی مرزا کہیں نہ کہیں بچ جاتا، لیکن آپ نے تمام لوگوں کے لیے ایک نقصان کھڑا کر دیا۔ کس طرح سے دعوت کا کام آگے چلے گا؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، پہلی بات یہ ہے کہ اس خام خیالی سے باہر نکلیں کہ پاکستان میں کوئی ایسا قانون موجود ہے جس کے تحت ان کو اندر کروایا جا سکتا ہے۔ ان کو اندر کروانے کے لیے پھر وہی راستہ اختیار کیا جائے گا کہ ان کی توہین والی ویڈیوز ہم اٹھائیں اور ان کے اوپر فتوے لگوائیں۔ جس طرح 3 دن پہلے ایک بیلٹ پیپر پھاڑنے کے اوپر جس پہ اس امیدوار کا نام لکھا ہوا تھا، محمد نبی علیہ السلام کا نام نہیں تھا، اس کا نام لکھا ہوا تھا، اس پہ 295 لگوا دیے ان لوگوں نے کہ جی ہمارے دل چھلنی ہوئے ہیں۔ تو اس طرح کا کام ہم ان کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ باقی پاکستان میں کوئی ایسا قانون نہیں ہے کہ اگر آپ کے اوپر کوئی جھوٹی ایف آئی آر کٹواتا ہے تو آپ وہی ایف آئی آر اس پہ کٹوا دیں۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ہتک عزت میں جاتے ہیں اور وہ سال ہر سال مقدمات چلتے ہیں، اس میں بھی اینڈ رزلٹ کوئی نہیں نکلتا۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، اگر ایسا کوئی قانون ہوتا تو ہم آپ کی خواہش کے مطابق ایسا ضرور کر لیتے ہیں۔ دوسری بات آپ نے کہا مستقبل میں، جناب ان کی جرت بھی نہیں مستقبل میں اس طرح کی حرکت کر جائیں کسی ایسے بندے کے ساتھ جو دین کا کام کر رہا ہو۔ اگر کریں گے تو ہم کھڑے ہیں، ہم تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں ان کے ساتھ کرنے کیا جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان مظلوم بچوں کے ساتھ بھی کھڑے ہیں کہ یہ پیسے کمانے کے چکر میں گینگز کے ساتھ مل کے انہوں نے ان لوگوں کو اندر کروایا ہوا ہے۔ ہم تو اب اس مشن کے ساتھ جیل سے باہر نکلے، اور میں نے اندر ہیومن رائٹس والوں کو بھی کہا تھا کہ باہر نکل کے میں نے ایک کام کرنا ہے کہ ان بچوں کے لیے آواز بلند کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور دیکھیں وہ حقیقت جسے آج تم اندھیروں میں بھی کہنے سے ڈرتے ہو، ایک دن دن کے اجالوں میں کہی جائے گی۔ وہ ایمان جو تم نے گھر کی خلوتوں میں حاصل کیا، ایک دن سرعام ندا دی جائے گی۔ تو دیکھیں ہماری وجہ سے سرعام ندا دی جا رہی ہے کہ توہین مذہب کے کیسز غلط بنائے جا رہے ہیں لوگوں کے اوپر، آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیزیں کاٹ کے۔ تو انہوں نے مجھے اندر کر کے نا لائف ٹائم اپنے چندے کے اوپر لات مار لی ہے، کیونکہ ان کے چندے اسی کے اوپر چلتے تھے۔ اب ان کو پتا چلے گا کہ ختم نبوت کا اصل کام کیا ہوتا ہے۔ ختم نبوت کا اصل کام یہ ہے کہ ختم نبوت کے نام کے اوپر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تم لوگوں میں جھوٹے الزامات لگا کے توہین رسالت کے کیسز بناتے ہو، ان کے حق میں ہم کھڑے ہوں گے۔ وہ مسلمان ہیں، خوف خدا رکھنے والے لوگ ہیں۔ کوئی وقتی طور پہ کوئی بچہ بہک گیا، ان سے غلطی ہو گئی تو ٹھیک ہے، معافی نامہ لکھ دے گا۔ تم سارے مفتی تو ایک دوسرے کو معاف بھی کر دیتے ہو۔ کراچی کے ایک مفتی صاحب کا مسئلہ ہوا، انہوں نے معافی مانگی، اسی پنڈی کے مفتی نے کہا کہ ٹھیک ہے معافی مانگ لیے تو بات ختم ہوگی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی ہمدردی میں اس نے کہا تھا؟ نہیں، اس نے خود معافی مانگی ہوئی تھی، یہ چاہتا تھا کہ میرے حق میں بھی کوئی فتویٰ آ جائے، ورنہ ان کو کسی سے کوئی ہمدردی نہیں۔ اچھا، یہ بھی تازہ تازہ ویڈیو آئی ہے ہمارے مرشد مصباحی صاحب کی، جس میں وہ اتنا ہیں، میری ماں کو گالیاں دیتے ہیں، میں گجر نہ بن جاؤں، میرے باپ کو گالیاں دیتے ہیں۔ آپ نے کبھی سنا کہ میں نے کہا ہو کہ میرے ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں اور میں نے کبھی غصہ کیا ہو؟ تو یہ صوفیوں کے ماننے والے تو اپنا دین بھی کہہ رہے ہیں میں بھول جاؤں گا کہ میں جامعہ نظامیہ کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ دین بھی انہوں نے کمپرومائز کر لیا صرف ماں باپ کو گالیاں پڑھنے پہ۔ اور جس کے ماں باپ کو صبح شام یہ گالیاں نکالتے ہیں وہ کہتا ہے اور نکالو، کوئی فرق نہیں پڑتا، میرے ماں باپ کو تو ثواب مل رہا ہے۔ صوفیوں کے ماننے والوں کا کریکٹر دیکھ لیں۔ اور اس میں پھر اس نے کہا کہ دیکھو طارق جمیل صاحب، طارق مسعود صاحب، یہ وہ لوگ ہیں، یہ بقول ان کے کہ جنہوں نے نہ اللہ کو چھوڑا، نہ رسول کو چھوڑا، نہ صحابہ کو چھوڑا۔ ان کے ماننے والے تو کچھ نہیں کہتے، اور ہمارے ماننے والے جو کرین پارٹی والوں کو وہ کرٹیسائز کر رہے تھے، اپنے علماء کو ہی رگڑا لگاتے ہیں۔ تو یہ نہ ہو کہ میں پھر یہ کر دوں وہ کر دوں، بس نکل گئی ساری تصوف۔ اتنا ہی حوصلہ تھا۔ پرانے بھی ایسے ہی تھے، میں آپ کو بتاؤں، یہ بڑے صوفی بھی جو تھے نا، اپنے دشمنوں کو حکمرانوں کے ذریعے قتل کروا دیا کرتے تھے۔ لوگ کہتے ہیں پہلے انجینئر کیوں نہیں پیدا ہوئے؟ پہلے جو انجینئر پیدا ہوتے تھے ان کو یہ غائب کروا دیتے تھے۔ یہ تو اللہ بھلا کرے بغداد شریف والوں کا کہ انہوں نے یوٹیوب بنائی، اجمیر شریف والوں نے انٹرنیٹ کا کنیکشن دیا، گولڈا شریف والوں نے یہ کیمرہ بنایا۔ یہ سارے بزرگوں نے اگر خدمت نہ دین کی اتنی کی ہوتی تو میری آواز بھی جہنم میں ہی دفن ہو جاتی۔ ان ساروں کی مہربانی ہے۔ اور سب سے بڑی مہربانی
نہیں تو آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ لوگ یہ نہیں کر، اگر گورا ایک بنا سکتا ہے کیمرہ تو اللہ کا ولی نہیں کیمرہ بنا سکتا؟ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں نے تو نہیں کہا اگر گورا اڑ سکتا ہے تو اللہ کا ولی نہیں اڑ سکتا؟ گورے تو اڑ رہے ہیں، دیکھیں 555 مسافر کو لے کے ایئر بس 380 بغیر ریفیولنگ کے 10,000 کلومیٹر اڑتی ہے، تو کیا غوث وقت نہیں اڑ سکتا؟ اڑ سکتا ہے نا. ان کے ڈاکٹر میں بات ہو رہی ہے، مجھے تو چھوڑیں، میں تو ان کو مکمل ہی فراڈ سمجھتا ہوں، لیکن اس بات پہ ان کو ٹونٹ کروائی جا سکتی ہے جو ان کے کلیمز ہیں. یہ کہتے ہیں بزرگوں کی خدمات ہیں. یہ جو کتابیں ہیں حضرت گیوٹنبرگ کی یہ مہربانی ہے کہ 1440 عیسوی میں ایک کرسچن پریسٹ نے انجیل کو پرنٹ کرنے کے لیے پرنٹنگ پریس بنایا، اور ہمیں بھی فائدہ ہو گیا کہ ہم یہ بخاری مسلم لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. ورنہ تو قرآن کا ایک نسخہ آج بھی کلمی نسخہ 30 سے 40 لاکھ روپے میں لکھا جاتا ہے. یہ تو پرنٹنگ میں اس کی کاسٹ کم پڑتی ہے، ورنہ اگر آپ لکھنا شروع کریں تو حضرت گیوٹنبرگ کا کمال ہے، حضرت ڈیزل کا کمال ہے، حضرت آئنسٹائن کا کمال ہے، پتہ نہیں کون کون سی حضرت ہیں جنہوں نے دین کو کنٹریبیوٹ کیا ہے. آج ہم مثالیں دیتے ہیں ان کی، زندہ ہوتے تو حافظہ اللہ بھی کہہ دیتے، اگر اسلام پہ موت ہوئی ہوتی تو ہم رحمہ اللہ بھی کہتے. حضرت گلیلیو، کیا بات ہے. اور آج کل تو ایک اور بندے میرے دماغ پہ چڑھا ہوا ہے، حضرت مارٹن لوتھر. کیا بات ہے جی، 95 پوائنٹس لٹکائے گرجے کے باہر اور بتایا کہ خدا کے ساتھ ڈائریکٹ ریلیشن ہے تمہارا. پوپس کو نکالو، بابوں کو نکالو. بابا پرستی کے خلاف کرسچنز میں 15ویں صدی عیسوی میں کھڑا ہوا ہے حضرت مارٹن لوتھر. اور دیکھیں عام سے بندے نے پرنٹنگ پریس کی برکت سے، جو گیوٹنبرگ نے شاید اس لیے بنایا تھا کہ اسی صدی میں اس نے سامنے آنا تھا، 95 پوائنٹ لٹکائے ہر جگہ پہ. صبح لوگوں نے پڑھے اور دیکھیں ان کے بزرگوں کی خدمات کہ انہوں نے اس زمانے میں انجیل کو ٹرانسلیٹ کر دیا تھا لوکل لینگویج میں. انہوں نے پڑھی، انہوں نے کہا ہم نے کیا کرنا ہے. پوپ جو ہے نا وہ جنت الفردوس کی ڈگریاں دیتے تھے، زیادہ پیسے والے کو ڈگری بنا کے. ہمارے صوفی تو زبانی وعدے کرتے ہیں نا کہ میرا کوئی مرید جنت میں نہیں جائے گا جب تک میں نہ جاؤں. پوپ تو لکھ کے دیتا تھا کہ آپ امیر آدمی ہیں، اتنے پیسے دیں تو اوپر والی جنت. انہوں نے کہا یار اندازہ کریں کہ اوپر والی جنت کی یہ بات کر رہے ہیں پیسوں کے عوض، اور غریب لوگوں کے لیے چھوٹی جنت. تو خدا تو کہتا ہے کہ 10 کمانڈمنٹس پہ آپ نے عمل کرنا ہے. ایک بندے نے، حضرت مارٹن لوتھر نے اتنی بڑی ریولوشن برپا کی. جرمنی نے پہلے دعوت قبول کی، وہ پروٹیسٹنٹ ہوئے، پھر چرچ آف انگلینڈ، آج امریکہ بھی پروٹیسٹنٹ ہیں ایک بندے کی وجہ سے. ٹھیک ہے، ان کے پاس تو ٹیمپرڈ تعلیمات تھی، ہمارے پاس تو اوریجنل قرآن موجود ہے، صحیح الاسناد احادیث موجود ہے. ہم بھی الحمدللہ اپنے اس ریلیجن میں آنے والی نسلوں کو ایتھیزم سے بچانے کے لیے اور بابوں کے فراڈ پہ مبنی دین سے متنفر ہو کر دین کو چھوڑنے والے فتنے سے بچانے کے لیے ٹرو ریلیجن عوام کے سامنے رکھ رہے ہیں اللہ کے فضل سے. اور رینیسانس شروع ہو چکا ہے برصغیر میں بھی، اور یہ برصغیر میں نہیں ہے، یہ پورے ورلڈ میں اسلام کا رینیسانس ہے. دنیا میں آپ کو جہاں کے اس طرح کی واضح نظر آ رہی ہیں وہ متاثرین انجینئر محمد علی مرزا ہیں. یہ میں آپ کو بتا دوں، کسی نہ کسی فارم میں آپ کو الفاظ کے چناؤ سے پتہ چل جائے گا، کیونکہ وہ باتیں مجھ سے پہلے کسی نے کتابوں سے نکال کے پبلک کو گائیڈ نہیں کیا تھا. تو اللہ کا شکر ہے the damage has been done. جو میں نے ان کے فرقوں کو نقصان پہنچانا تھا وہ ہو چکا، اور اب تو الحمدللہ میں تن من دھن لٹا رہا ہوں اپنا اس کے اوپر. میں اپ گریڈ ہو کے نکلا ہوں. یہ دیکھ لیں میں آج اتوار سے ہٹ کے آپ کو پوڈ کاسٹ دے رہا ہوں. میرے لیے کتنا مشکل کام تھا. آن لائن پوڈ کاسٹ کا سلسلہ شروع کیا ہوا، 4 5 دے رہا ہوں. اتوار والے دن 2 پوڈ کاسٹ دے رہا ہوں. یعنی میں چاہ رہا ہوں کہ اگر میرے پاس اللہ تعالیٰ نے 5 سال باقی رکھے ہیں، وہ اللہ کو پتا ہے، 10 سال رکھے ہیں، 20 سال رکھے ہیں، تو میں 100 سال کا کام کر جاؤں انشاءاللہ تعالیٰ، اور دلیری کے ساتھ اپنے نبی کا پیغام انشاءاللہ تعالیٰ ہم پہنچاتے رہیں.